تو میرے دوستوں نماز میں ٹھہرا، اب ٹھہر کے پہلا اعلان کیا کہ اے رب میں کچھ نہیں، میری ہستی کچھ نہیں، اللہ اکبر تو سب سے بڑا ہے، میری بڑائی کچھ نہیں ہے، اللہ اکبر تو سب سے بڑا ہے۔ پھر ٹھہرا ہوا ہے، بیٹھا ہوا نہیں ہے، رب کو یاد کر رہا ہے، رب کہہ رہا ہے ٹھہر، اللہ کی بڑائی بیان کر رہا ہے، اللہ کہتا ہے ٹھہر، ٹھہرا۔ اس کے بعد ہوا کیا؟ سورہ فاتحہ، سورہ فاتحہ۔ اور یہ سورہ فاتحہ ہے کیا؟ یہ رب کی تعریف ہے، اس میں رب کی ثنا ہے کہ اللہ تمام تعریفیں تیرے لیے ہے، مولا تو ہی قیامت کے دن کا مالک ہے۔ مقصد بیان ہو رہا ہے کہ یا نعبد یا نستعین، یہاں جو ٹھہرا ہوا ہوں وہ غیر کے لیے نہیں، تیرے لیے، تیرے لیے سلسلے میں ٹھہرا ہوا ہوں اور تجھ سے مدد مانگنے کے لیے ٹھہرا ہوا ہوں۔ پھر مقصد بیان ہو رہا ہے، مقصد کیا بیان ہو رہا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ بس یہاں میرا ٹھہرنے کا مقصد یہی ہے کہ سیدھے راستے پہ رہو، غلط مت کرو، اور پھر علامتیں بتا رہا ہے ایسے ویسے راستے پہ مت ڈال، صراط الذین انعمت علیہم، جن پہ تو نے انعام کیا ہے، جو تجھے پسند ہے، جن پہ تو نے رحمتیں برسایا ہے، ان کے دار بس کے سورہ فاتحہ ختم ہو گیا، زمین سورہ ہوا، رکوع میں گیا، رکوع میں جا کے کہا سبحان ربی العظیم، اے اللہ میرا سر جھکا ہوا ہے، میں یہاں اپنے آپ کو فنا کر رہا ہوں، تو ہی بڑا ہے، تو ہی پاک ہے، تو ہی بڑا ہے۔ پھر اٹھا، پھر سجدے میں گیا اور سجدے میں جا کے اپنے آپ کو ملا دیا، کہا ربی الاعلیٰ، کہ رب تمام سر جھکے ہوئے ہوں گے، تمام سر فنا ہوں گے، تمام سر برباد ہو جائیں گے، مگر تو اعلیٰ ہے، تو سب سے بلند ہے، اس کا اقرار ہے۔ تو اب جب نماز ختم کرنے کی بھی باری آئی تو ایک چیز نماز میں ہے، تو وہاں شریعت نے کہا کہ اب تم ٹھہر مت، بیٹھ۔ تو بندہ خیمے میں بیٹھا اور خیمے میں بیٹھ کر کہا التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ عجیب بات ہے کہ اللہ تیری حمد و ثنا کی باری آئی تو ٹھہرا کر دیا، اور جب تیری محبوب کی باری آئی تو کہتا ہے بیٹھ جا۔ محبوب کی باری آئی تو ٹھہر جا، تو نماز میں بھی رحمت للعالمین کا خیال ہے۔ رب کو یاد کرتا ہے تو کتنا لمبا یاد کرنا ہے کر لے، مگر رحمت والے نبی کا نام لکھائے جا، ان پہ اب تجھے درود پڑھنا ہے، ان پہ سلام بھیجنا ہے۔ اب بیٹھا رہا، اب بیٹھ کے کیا کیا؟ سن لیں کیا کیا؟ پہلے اقرار کیا، کہا التحیات للہ والصلوات والطیبات، کہا کیا ہے اللہ میری عبادت، ظاہری باطنی جو بھی میری عبادت ہے وہ سب تیرے لیے ہے، میری اچھائی وہ سب تیرے لیے، تیری رضا کے لیے، تیری رضا کے علاوہ میرا اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ اب آگے باری آئی، آگے ہم کیا کہتے ہیں صاحب؟ بولو آگے کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم ایھا النبی، السلام ہو اے مصطفیٰ، آپ کا سلام، اے حبیب آپ پہ سلامتی ہو، اے حبیب آپ پہ سلامتی ہو اور آپ پہ سلام ہو۔ تب یہاں مصطفیٰ تک بات نہیں رکی نماز میں، عین نماز میں یہاں رسول اللہ تک بات نہیں رکی، بلکہ آگے اللہ کہہ رہا ہے کہ رضی اور آگے بول کیا بولو؟ السلام علینا، ہم پہ بھی سلامتی ہو۔ آگے ذرا اپنے آپ کو بھی یاد کر لے، جب مصطفیٰ کو یاد کیا ہے تو اپنے آپ کو بھی یاد کرے گا، السلام علینا ہم پہ سلامتی ہو۔ پھر آگے کہتا ہے وعلی عباد اللہ الصالحین، اور اللہ کے نیک بندوں پہ سلام ہو۔ یہ بڑے اہم مدے پہ کہا وعلی عباد اللہ الصالحین، سلام ہو اللہ کے نیک بندوں پہ۔ اب میں نے سلام پھیر دیا، نماز سے مسجد کے باہر نکلا اور خیال آیا کہ میں نے نماز میں کہا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، کہ اللہ کے نیک بندوں پہ سلام ہو۔ جب میں نے عین نماز میں یہ بات کہا تو نماز ہو گئی تو مجھے حسین یاد آئے اور میں نے کہا حسین علیہ السلام، میں نے کہا کہ حسین علیہ السلام، میں نے کہا حسن علیہ السلام، میں نے کہا علی علیہ السلام، اس لیے کہ نماز میں ان پہ سلام بھیجتا ہوں تو نماز کے باہر کیوں نہ بھیجوں؟ نماز کے باہر کیوں نہ بھیجوں؟ اب آگے اور بات ختم نہیں ہوئی، اور آتے ہیں ابھی بندہ نماز میں اتحیات ختم نہیں ہوا،
ابھی بندہ نماز میں کہتا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ عین عبادت کی بات ہے، یہ عین عبادت کی بات ہے کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، کہ اللہ تو درود میں صرف محمد پہ نہیں آل محمد پر بھی، صرف محمد پہ نہیں آل محمد پر بھی۔ تو بڑی عجیب بات ہے کہ میں نماز میں صلی علی کہتا ہوں اور نماز کے باہر السلام علیکہ یا حسین کہتا ہوں، میں نماز میں صلی علی کہتا ہوں اور نماز کے باہر یا حسین علیہ السلام کہتا ہوں، میں نماز میں صلی علی کہتا ہوں اور نماز کے باہر یا زہرا سلام اللہ کہتا ہوں، یا فاطمہ سلام اللہ کہتا ہوں۔ تو حضرات محترم، تو اسی لیے اللہ نے ان جیسی ہستیوں کے بارے میں کہا کہ سلام ہو تمہارے لیے۔ دیکھیے اللہ نے انبیاء کے بارے میں کہا کہ ان کے پیدا ہونے پہ سلام، ٹوٹنے پہ سلام۔ ہر وقت کے میرے دوستوں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی یاد کے ذریعے ہر جگہ بندے کی عبادت کرا رہا ہے، نماز کے اندر بھی ان پہ درود بھیجوا رہا ہے، نماز کے اندر بھی ان پہ سلام بھیجوا رہا ہے، ان کی سلامتی کی دعا اللہ نماز میں کروا رہا ہے، اور بندہ نماز کے باہر یہی نقل کرتے ہوئے کہتا ہے علیہ السلام، یہی نقل کرتے ہوئے کہتا ہے علیہ السلام۔ اب میرے گھر میں اچار اچھا بنتا ہے تو بازو کا گونتی اگر میری گھر کی کاپی کر لے تو کیا میں میرے گھر کا اچار بند رکھوں گا؟ سبحان اللہ، میرے گھر میں اچار بنتا ہے تو بھائی میرے گھر کے رندن کا اچار مجھے معلوم ہے اس کا مزہ کیسا ہے۔ اب بازو والا اگر کوئی کاپی کر دیا تو میں میرے گھر میں اچار کو تو بیان نہیں کر سکتا ہوں، وہ تو نہیں کر سکتا۔ یہ ذکر اہل بیت ہے، اللہ پتھروں سے کرواتا ہے، انسانوں سے کروانے میں کون سی بڑی بات ہے؟